بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ احادیث کی روشنی میں ماہ ذی الحجہ کے فضائل۔ رب کریم نے ماہ ذی الحج کو بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو عظمت و فضیلت و شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ پہلی فضیلت، اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں ہوتا ہے، جن کو حرمت و عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت یعنی عزت و احترام والے، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اس ماہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحج میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی کہ وہ شہید ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحج زیادہ عظمت والا ہے، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادات باقی ایام کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تمہید یعنی الحمدللہ کہو۔ اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ دین اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہی ذی الحج رکھا گیا ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے مخصوص ایام 9ویں ذی الحج کی نماز فجر سے 13ویں ذی الحج کی نماز عصر تک میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہی جاتی ہے۔ 5ویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ پہلے عشرہ یعنی پہلے 9 دن کے روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس دن کے ایک روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحج کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ اس ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحج کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے اوپر یعنی دین یہود میں نازل کی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ کون سی آیت؟ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے۔ یہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ 9ویں ذی الحج بروز جمعہ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ 7ویں فضیلت اس ماہ کی یہ ہے کہ اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ ہے، جس کا احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ اجر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عظیم الشان فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج ادا نہ کر رہے ہوں۔ حجاج کرام کو روزہ کی وجہ سے وقوف عرفہ جیسی عبادت میں سستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو بہتر ہے وہ روزہ نہ رکھیں۔ 8ویں فضیلت اس ماہ کی یہ ہے کہ اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے کثرت کے ساتھ آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن المسیب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت باقی ایام کی بنسبت یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحج کو لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے اور اس کی رات بھی۔ عیدین کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں، اگر کوئی شخص ان میں اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی بروز قیامت۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر متعین جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی قربانی کے مبارک عمل کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس دن اس عمل سے زیادہ اور کوئی عمل زیادہ اجر و ثواب والا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں ہے جو عید قربان والے دن قربانی پر کیا جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں، کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا، تو اس کو چاہیے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اللہ کریم ہمیں ان مبارک ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔